نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی موت کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا کہیں لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے قبائل و شعوب میں سے قریش کو ہر لحاظ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور پھر قریش سے خاندان بنو ہاشم با اعتبار نسب تمام اہل عالم سے افضل و اعلیٰ ہے، جو ملت ابراہیم کا امین چلا آ رہا ہے، نیز خانہ کعبہ کی تولید کے شرف کے باعث ایک عظمت کا حامل بھی تھا، اور بنو ہاشم کی فضیلت کا راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کتب احادیث میں بکثرت روایات پائی جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے بیان کیا، میں نے زمین کے مشارق مغرب کو الٹا پلٹا کیا، مگر کسی شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور میں نے مشارق و مغرب کی گردش کی، لیکن کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہ پایا۔ بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، اور آپ کو بڑی عمر میں ٹھکانہ دیا، اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور کیا، اور بہت سے شاندار قصیدوں میں آپ کی تعریف فرمائی، اور آپ کے متبعین کی بھی عزت کی اور اس سے راضی رہے۔ جب حضرت عبد المطلب کا وقت انتقال آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو محمد کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، اور شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے ساتھ رکھا یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب آپ کے نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ کی مدح و تعریف میں کئی قصائد انشا فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ گورے رنگ والے جن کے چہرہ انور کے صدقے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اور آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا، پس وہ عرش پر محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے، اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، آپ ہی کے پہلو مبارک میں سوتے۔ جب حضرت ابو طالب کہیں باہر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ آپ پر فریضہ گرویدہ تھے۔ حضرت ابو طالب آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سوتے ہوئے قتل نہ کر دے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کا یہی وتیرہ رہا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے، اور اس جگہ اپنے بیٹے حضرت علی کو سلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے موقع پر حضرت علی نے کہا، بابا جان کیا میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے اس سوال سے نہایت متاثر ہوئے، فرمایا، بیٹا علی، ہم نے تمہیں اس شدید ابتلا کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب تاجرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی ہم سفر رکھا اور ان کی جدائی گوارا نہ کی۔ دوران سفر کے معجزات، ابر کے ٹکڑے کا سایہ فگن ہونا، درخت کی ڈالیوں کا آپ پر جھکنا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ نصرانی راہب کا لات و عزیٰ کی قسم دے کر حضور سے یہ کہنا کہ جو بات میں پوچھوں بتائے جائیں، اور آپ کا یہ جواب دینا کہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے بھی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہ ششدر ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان اس مقام پر موجود تھا جہاں نصرانی راہب کی کتاب میں اس کا تذکرہ مرقوم تھا۔ نصرانی نے حضرت ابو طالب سے دریافت کیا، اس لڑکے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نصرانی راہب نے کہا، پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب راہب نے کہا، آپ نے سچ کہا، اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنے شہر کو واپس جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور وہ سب کچھ جان لیا جو میں نے سمجھ لیا ہے تو وہ اس سے ضرور نقصان پہنچائیں گے۔
حضرت ابو طالب تجارت سے فارغ ہوتے ہی جلد مکہ چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم شباب کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ وہ دور ہوتا ہے جس سے شخصیت کے متعلق اندازہ کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر کسی فرد کو بھی انگشت نمائی کا موقع نہ ملا، بلکہ ہر ایک نے صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ حسب و نسب میں اعلیٰ ترین قریش تھیں، مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ممتول اور خوشحال قبائل کے افراد آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے ہر کسی کی خواہش کو ٹھکرایا اور اپنی خاص سہیلی نفیسہ کی وساطت سے حضرت سرور کائنات کی خدمت میں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ نے اسے منظور کیا۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وقت مقررہ پر حضرت ابو طالب اور تمام روسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزوائے ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل و نسل ماد اور سلب مضر سے پیدا کیا اور ہم کو اپنے بیت یعنی کعبہ کا محافظ اور اپنے حرم محترم کرنے کے بعد مقرر فرمایا۔ ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے اور ایسی متبرک زمین عطا کی جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن پاتی ہے، ماں سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اما بعد، میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، جن کا اگر کسی شخص سے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو از روئے فضل و کمال اور باعتبار شرافت و دیانت یہی گرامی تر نکلے گا۔ یہ مالدار اور دولت مندی میں اگرچہ کم ہے، مگر مال ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے اور متغیر و مبدل ہو جانے والا حال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کی قرابت جو کچھ مجھ سے ہے، آپ لوگ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس نے خدیجہ بنت خویلد سے تزویج کا ارادہ کیا اور اس طرح میں اپنے مال سے خدیجہ کے مہر معجل یعنی رقم مقررہ اور صداق معجل یعنی رقم مہر جو بر وقت ادا کر دیا۔ میں خدا کی قسم سے کہتا ہوں کہ محمد وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی خبر عظیم اور اعلیٰ ترین منصب نصیب ہونے والا ہے۔ حضرت ابو طالب کے اس خطبے کو بار بار پڑھی اور ایک ایک جملہ پر غور فرمائی اور آپ کا ایمان بالتوحید اور رسالت کس طرح ظاہر ہو رہا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر بھی کسی انداز سے فخر و مباحات فرما رہے ہیں اور اپنے مال سے حق مہر کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ سچ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یقین کامل تھا کہ میرا یہ بیٹا ابو طالب موحد ہے، اسی لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور بیٹے کی نگرانی میں نہ دیا۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت مبارک سے ہوا تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی اس وقت آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ آپ نے اپنے اخبار الہی ہونے کا جب قریش پر انکشاف کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ہوں تو اعلان نبوت پر قریش میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ جو کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ سنا ابو طالب کا بھتیجا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ خبر پورے مکہ اور اس کے گرد و نواح کی آبادیوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف سے تعجب کا اظہار ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کا برا کہتا ہے اور وہ اس امر کی تلقین کرتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے ہیں تو آپ نے قریش پر جس جذبہ اور جس شجاعانہ انداز سے اپنے خاندان کی عظمت، ایمان بالتوحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نصرت کے لیے جان کی قربانی تک کی پرواہ نہ کرنے کا عرب کے ملکی رواج کے مطابق اشعار میں چیلنج فرمایا۔ تقریباً 100 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ سیرت ابن ہشام اردو کے صفحہ نمبر پر ابو طالب کا مشہور قصیدہ کے عنوان سے موجود ہے۔ اسے قصیدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اپنے خاندان کی عظمت و برتری کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو طالب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نصرت اور حمایت و تائید اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا حضرت ابو طالب اعلان نبوت سے ہی آپ کے مقدس مشن میں برابر کے شریک تھے۔ قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا
جھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ، ابو سفیان و عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور اپنے بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کے تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عالم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو مطلق کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ سیرت رسول میں آج ملاحظہ کیجیے کہ ہادی عالم اور آپ کے اہل خاندان نے 3 سال تک کتنی مشقتیں برداشت کی۔ معاہدہ لکھ کر جوف کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کی خبر ملی تو انہوں نے تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ چچا ابو طالب کو اس کا اندیشہ تھا کہ اب یہ آیا قریش انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس اندیشے کا اظہار انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے کیا تو سب نے اس کا حل بھی انہی پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت سب لوگ شعیب ابی طالب میں چلے جائیں، وہیں قیام کریں، سب ایک ساتھ رہیں، اس طرح حفاظت بھی رہے گی اور اجتماعیت بھی برقرار رہے گی۔ یوں بھی ان محلوں میں رہنے سے کوئی فائدہ نہ تھا، مقاطعے کی صورت میں ان لوگوں کے بالکل الگ تھلگ پڑ جانے کا اندیشہ تھا جو قریش کے دوسرے قبیلوں کے درمیان مکان بنا کر رہ رہے تھے۔ ابو لہب بھی بھائی تھا مگر وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تمام لوگ شعیب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض گھاٹی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی اور اس وقت حضرت ابو طالب کی ملکیت میں تھی۔ قریش کے تمام 10 قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھی۔ ابو لہب کو بڑا ناز تھا کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی خاطر اور لات و عزیٰ کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنے سگے بھائی اور بھتیجوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن وہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے عتبہ کی بیٹی، کیا میں نے ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے لات و عزیٰ کو چھوڑا اور ان کے معبودوں کے خلاف بغاوت کی، لات و عزیٰ کی مدد نہیں کی؟ ہند نے جواب دیا، ہاں تم نے مدد کی، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو لہب کے علاوہ سبھی آل بنی ہاشم و بنی مطلب کے شعیب ابی طالب میں پناہ گزینی کی زندگی اختیار کی۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں نے دین کی خاطر اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے قید و بند کی زندگی کو ترجیح دی۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو۔ راحت و آرام اور خوشی و مسرت کے دن پر لگا کر اڑتے ہیں جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ شعیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہ لوگ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے اور نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان کو کوئی چیز فروخت کریں،
بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے روتے، ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے، انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا نہ پسیجتا۔ حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، پتے کھا کھا کر ہمارا منہ چھل جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں شعیب ابو طالب میں ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی، ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا، میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پر رکھ لی اور اسے نگل گیا، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ چیز کیا تھی۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ جب کوئی قافلہ اشیاء خوردنی لے کر مکہ مکرمہ سے آتا تو شعیب ابی طالب کی محصورین میں سے کچھ لوگ اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ فروخت کر دیں، مکہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، جب وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتلاتے کہ وہ خریدے بغیر خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے مگر ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہوتا اور وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنا منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، کتنے مشکل، سخت اور جاں کھسل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن یا 2-4 مہینوں تک باقی نہیں رہی بلکہ مسلسل 3 سال اسی حالت میں گزرے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ابو طالب بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ چکے تھے، حالات نے ان کو اور زیادہ کمزور کر دیا تھا، یہ فیصلہ انہی کا تھا کہ سب افراد خاندان شعیب ابی طالب میں محصور ہو جائیں، جو گزرے گی سب پر ایک ساتھ گزرے گی، کھائیں گے تو سب کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو سب بھوکے رہیں گے۔ دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ضروری تھا کہ جہاں بھی رہیں سب ایک ساتھ رہیں، دن تو خیر کسی طرح گزر ہی جاتا، دعوت اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے باہر بھی نکل جاتے، اس وقت حضرت حمزہ یا کوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور رہتا، لیکن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معقول انتظام اور بندوبست کیا جاتا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب سب لوگ استراحت کے لیے اپنے اپنے بستر پر چلے جاتے تو ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ وہ ان کے بستر پر آ کر سو جائیں، اور حضور کے بستر پر اپنے بیٹے بھائی یا آپ کے کسی چچا زاد بھائی کو سونے کے لیے کہتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں، اور سورۃ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب حالت نزاع میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ مذہب دراصل بت پرستی کا مذہب تھا۔ دونوں ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان سے آخر میں کہہ ہی دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر چل کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی شرک اور بت پرستی کے مذہب پر۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہ کر دے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔
اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ آپ جسے راہ حق پر چلانا چاہیں اسے راہ حق پر نہیں چلا سکتے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حق کی راہ پر چلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔